بہت زمانے پہلے کی بات ہے۔ ایک خوشحال سلطنت تھی۔ اس سلطنت کی سرحدیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں، جہاں سرسبز کھیت، بہتے ہوئے دریا اور بلند و بالا پہاڑ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے تھے۔ یہاں کے لوگ خوشحال تھے، بازار آباد تھے، اور ہر گلی میں سکون اور امن کا راج تھا۔ اس سلطنت کا بادشاہ اپنی دانائی، انصاف اور رحم دلی کے لیے مشہور تھا۔ لوگ اس سے محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ نہ صرف ایک حکمران تھا بلکہ ایک محافظ بھی تھا، جو ہر فیصلے میں اپنی رعایا کے فائدے کو مقدم رکھتا تھا۔ لیکن وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ بادشاہ اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال بار بار ابھرتا تھا، میرے بعد اس سلطنت کا کیا ہوگا؟ بادشاہ کے 3 بیٹے تھے، اور ہر ایک اپنی جگہ بے مثال تھا۔ پہلا شہزادہ غیر معمولی طاقت کا مالک تھا۔ وہ تلوار بازی میں ماہر، گھڑ سواری میں تیز اور جنگی حکمت عملی میں بہادر تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ایک مضبوط سلطنت کے لیے طاقت سب سے اہم چیز ہے۔ دوسرا شہزادہ ذہانت میں سب سے آگے تھا۔ وہ کتابوں کا شوقین، حساب کتاب میں ماہر اور سیاست کو گہرائی سے سمجھنے والا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ عقل اور منصوبہ بندی ہی اصل طاقت ہے۔ تیسرا شہزادہ باقی دونوں سے مختلف تھا۔ وہ کم بولتا تھا، لیکن جب بولتا تو اس کی باتوں میں وزن ہوتا۔ وہ لوگوں کو سمجھتا تھا، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا تھا، اور اکثر تنہائی میں غور و فکر کرتا رہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری سنجیدگی تھی، جیسے وہ دنیا کو دوسروں سے مختلف انداز میں دیکھتا ہو۔ بادشاہ کے لیے فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ ایک رات، جب آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور ہلکی ٹھنڈی ہوا باغ کے پتوں کو ہلا رہی تھی، بادشاہ اکیلا اپنے محل کے باغ میں بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر فکر کی لکیریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ وہ آہستہ سے خود سے بولا، اگر میں نے غلط فیصلہ کیا تو یہ سلطنت جسے میں نے زندگی بھر سنبھالا ہے بکھر سکتی ہے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، میں ایک ایسا امتحان لوں گا جو صرف طاقت یا ذہانت نہیں، بلکہ دل، سچائی اور صبر کو بھی پرکھے گا۔ اگلی صبح دربار لگایا گیا۔ درباری، وزراء اور سپاہی سب اپنی اپنی جگہ موجود تھے۔ تینوں شہزادے بھی باوقار انداز میں اپنے والد کے سامنے کھڑے تھے۔ بادشاہ نے کہا، میں تم تینوں کا امتحان لوں گا، اور جو اس امتحان میں کامیاب ہوگا وہی اس سلطنت کا اگلا بادشاہ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحے خاموش رہا، جیسے اپنے الفاظ کا اثر دربار پر دیکھ رہا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ میں موجود چھوٹے سے ڈبے کو کھولا۔ لیکن یاد رکھو، یہ صرف ایک امتحان نہیں ہوگا، تمہیں کئی آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ اس نے تینوں شہزادوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں تم میں سے ہر ایک کو ایک بیج دیتا ہوں۔ تمہارا کام یہ ہے میں تم میں سے ہر ایک کو ایک بیج دیتا ہوں۔ تمہارا کام یہ ہے کہ اس بیج کو لگا کر اس کی بہترین پرورش کرو۔ دربار میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ یہ ایک عجیب امتحان تھا۔ تینوں شہزادوں نے بیج وصول کیے اور اپنے اپنے طریقے سے کام شروع کر دیا۔ پہلا شہزادہ فوراً اپنے باغ میں گیا۔ اس نے سلطنت کے بہترین مالیوں کو بلایا، زرخیز مٹی منگوائی، خاص کھاد ڈلوائی اور دن رات اپنے پودے کی نگرانی کرنے لگا۔ اس کا مقصد واضح تھا، سب سے بڑا اور طاقتور پودا اگانا۔ دوسرا شہزادہ اپنے کمرے میں گیا اور کتابیں کھول کر بیٹھ گیا۔ اس نے نباتات کے ماہرین سے مشورہ کیا، مختلف تجربات کیے، پانی دینے کے خاص اوقات مقرر کیے، اور ہر چیز کو ایک سائنسی انداز میں کرنے لگا۔ تیسرا شہزادہ خاموشی سے ایک سادہ سا گملہ لے آیا۔ اس نے بیج کو مٹی میں رکھا، روزانہ اسے پانی دیا اور صبر کے ساتھ انتظار کرنے لگا۔ گزرتے گئے، ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ پہلے شہزادے کے باغ میں ایک بڑا اور گھنا پودا اگایا تھا۔ اس کی شاخیں مضبوط تھیں اور پتے گھنے۔ وہ اسے دیکھ کر فخر محسوس کرتا تھا۔ دوسرے شہزادے کا پودا نہایت خوبصورت تھا۔ اس پر رنگ برنگے پھول کھل گئے تھے اور ہر کوئی اسے دیکھ کر حیران رہ جاتا تھا۔ لیکن تیسرے شہزادے کے گملے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ روز پانی دیتا، مٹی کو دیکھتا اور خاموشی سے انتظار کرتا۔ کئی بار اس کے دل میں آیا کہ شاید وہ ناکام ہو گیا ہے،
آخر کار امتحان کا دن آ پہنچا۔ دربار ایک بار پھر سجا۔ تینوں شہزادے اپنے اپنے گملے لے کر حاضر ہوئے۔ پہلا شہزادہ اعتماد سے بھرا ہوا تھا، دوسرا شہزادہ مسکرا رہا تھا، تیسرا شہزادہ خاموش تھا اور اس کے ہاتھ میں خالی گملہ تھا۔ بادشاہ نے تینوں کو غور سے دیکھا، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ تیسرے شہزادے کی طرف بڑھا۔ بلند آواز میں کہا، تم سب غور سے سنو، میں نے تم تینوں کو جو بیج دیے تھے وہ عام بیج نہیں تھے۔ دربار میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ بادشاہ نے بات جاری رکھی، وہ بیج ابالے ہوئے تھے، ان میں زندگی باقی ہی نہیں تھی، ان سے کوئی پودا اگ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ سنتے ہی پورا دربار حیرت میں ڈوب گیا۔ پہلے اور دوسرے شہزادے کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بادشاہ نے تیسرے شہزادے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ واحد شخص ہے جو میرے پاس سچ لے کر آیا ہے۔ تیسرا شہزادہ خاموش کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اور سکون دونوں جھلک رہے تھے۔ بادشاہ نے مضبوط آواز میں اعلان کیا، جب اس کے بیج سے کچھ نہ اگا تو اس نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، اس نے کسی اور بیج کو بدل کر مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس نے اپنی ناکامی کو قبول کیا، سچائی کے ساتھ۔ دربار میں مکمل خاموشی تھی۔ بادشاہ نے کہا، ایک حکمران وہ نہیں ہوتا جو صرف کامیابی دکھائے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو سچائی پر قائم رہے، چاہے وہ خالی ہاتھ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنا ہاتھ تیسرے شہزادے کے کندھے پر رکھا۔ اسی لیے پہلا امتحان یہ جیت چکا ہے۔ بادشاہ نے دونوں کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، یہ امتحان ختم نہیں ہوا، ابھی 2 اور آزمائشیں باقی ہیں، کیونکہ ایک بادشاہ کو صرف سچا ہی نہیں بلکہ سمجھدار اور رحم دل بھی ہونا چاہیے۔ اگلے دن بادشاہ نے دوسرا امتحان پیش کیا۔ اس نے تینوں شہزادوں کو بلایا اور کہا، میں تمہیں ایک ایک سونے کا سکہ دیتا ہوں، تمہیں اس ایک سکے سے ایسا کام کرنا ہے جس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ 3 دن بعد واپس آ کر مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا کیا۔ یہ امتحان پہلے سے بھی زیادہ پیچیدہ تھا۔ پہلا شہزادہ فوراً بازار کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے سوچا، اس نے اس ایک سکے کو بنیاد بنا کر اپنے سپاہیوں کی مدد سے ایک چھوٹا سا منصوبہ شروع کیا، جس میں اس نے کچھ لوگوں کو کام دیا، لیکن اس میں اس کا زور زیادہ اپنی طاقت دکھانے پر تھا۔ دوسرا شہزادہ سیدھا ایک تاجر کے پاس گیا۔ اس نے اس ایک سکے سے چھوٹا سا سودا کیا، پھر اسے بیچا، پھر اس رقم کو بڑھاتا گیا۔ 3 دن میں اس نے کئی گنا پیسے بنا لیے۔ اس کا خیال تھا کہ زیادہ پیسہ کما کر وہ زیادہ لوگوں کی مدد کر سکتا ہے۔ تیسرا شہزادہ خاموشی سے شہر کی گلیوں میں گھومتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بھوکی بیٹھی ہے۔ اس نے اپنا سکہ دے کر اس کے لیے کھانا خریدا۔ پھر وہ ایک بیمار بچے کے پاس گیا اور اس کی مدد کی۔ اس کے پاس پیسہ ختم ہو گیا، لیکن وہ لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا رہا، ان کی باتیں سنتا رہا اور جہاں ممکن ہوا مدد کرتا رہا۔ 3 دن بعد تینوں شہزادے دربار میں حاضر ہوئے۔ پہلے شہزادے نے فخر سے بتایا کہ اس نے ایک منصوبہ شروع کیا جس سے کچھ لوگوں کو کام ملا۔ دوسرے شہزادے نے خوشی سے بتایا کہ اس نے ایک سکے کو کئی سکوں میں بدل دیا۔ جب تیسرے شہزادے کی باری آئی تو اس نے سادگی سے کہا، میں نے وہ سکہ ایک بھوکی عورت پر خرچ کر دیا، اس کے بعد میرے پاس کچھ نہیں بچا، لیکن میں نے لوگوں کے ساتھ رہ کر ان کی مدد کی۔ بادشاہ نے خاموشی سے سب کی بات سنی، پھر اس نے کہا، پہلا شہزادہ طاقت کا استعمال جانتا ہے، دوسرا عقل کا، لیکن تیسرا دل کا استعمال جانتا ہے۔ چند دن بعد بادشاہ نے تیسرا اور آخری امتحان رکھا۔ اس نے تینوں شہزادوں کو محل کے ایک بڑے کمرے میں بلایا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بادشاہ نے کہا، تم میں سے ہر ایک کو اس کمرے کو کسی ایک چیز سے بھرنا ہے، جو سب سے بہتر طریقے سے اس کمرے کو بھرے گا وہی اصل وارث ہوگا۔ پہلا شہزادہ فوراً باہر گیا اور گھاس اور بھوسا لے آیا۔
उसने पूरा कमरा भर दिया। दूसरा शहजादा कपड़े और रोई ले आया और उसने भी कमरा भर दिया, मगर ज्यादा तरतीब से। तीसरा शहजादा कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर वो बाहर गया और एक छोटा सा चिराग ले आया। उसने चिराग जलाया और जैसे ही रोशनी फैली, पूरा कमरा रोशन हो गया। वो मुस्कुराकर बोला, मैंने कमरा रोशनी से भर दिया है। दरबार पूरी शानो शौकत के साथ सजा हुआ था। वजीर, दरबारी, सिपाही और सल्तनत के मुअज़्ज़ज़ लोग अपनी अपनी जगह खड़े थे। फजा में एक अजीब सा तजस्सुस और खामोशी छाई हुई थी। तीनों शहजादे बादशाह के सामने अदब से खड़े थे। बादशाह आहिस्ता आहिस्ता अपने तख्त से उठा, फिर वो ठहर कर तीनों शहजादों पर आ गईं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने बुलंद और पुरवकार आवाज में कहा, आज का दिन इस सल्तनत की तारीख का एक अहम दिन है। मैंने तुम तीनों को मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजारा। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी अक्ल और तुम्हारे दिल, सबको परखा। दरबार में मुकम्मल खामोशी थी। हर कोई उस एक लम्हे का इंतजार कर रहा था। आज से टाट इस अजीम सल्तनत का अगला बादशाह यही तीसरा शहजादा होगा। लम्हे के लिए दरबार साकित रह गया। फिर अचानक तालियों और खुशी की आवाजों से गूंज उठा। बादशाह ने मजीद कहा, क्योंकि उसने साबित किया है कि एक सच्चा हुक्मरान वो होता है जो सच्चाई पर कायम रहे, लोगों के दर्द को समझे और हर हाल में इंसाफ का दामन न छोड़े। दरबार तालियों से गूंज उठा। इस बार कोई हैरान नहीं था, बल्कि सबके चेहरों पर इत्मीनान था। पहला और दूसरा शहजादा भी आगे बढ़े और अपने भाई को मुबारकबाद दी। उन्होंने मान लिया कि असल बादशाह वही बन सकता है जो ना सिर्फ ताकत और अक्ल रखता हो, बल्कि दिल की रोशनी भी रखता हो। वक्त गुजरता गया और जब बादशाह ने तख्त छोड़ा, तो तीसरा शहजादा एक अजीम हुक्मरान बनकर उभरा। इसकी हुक्मरानी में सल्तनत पहले से भी ज्यादा मजबूत, खुशहाल और पुरअमन हो गई। लोग कहते थे, एक सच्चा बादशाह वो नहीं जो सिर्फ हुकूमत करे, बल्कि वो है जो लोगों के दिलों में रोशनी पैदा करे।